أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ النمل کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے 26 سورتوں کا مکمل ہم مطالعہ کر چکے۔ آج 27ویں یہ سورت ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، تو ایسے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27ویں سورت ہے یہ، جسے سورۃ النمل ہم کہتے ہیں۔ قرآن پاک ہی میں قرآن پاک ہی کی ایک آیت ہے، یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں نملتن یعنی ایک چیونٹی کا تذکرہ آیا ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ یہ اس کا موضوع یا مضمون نہیں ہے، بلکہ پہچان کے طور پہ اس کا نام ہے النمل۔ اس میں یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ النمل آیا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلی والی صورت جو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الشعراء، یہ اس کے متصل اس کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی ہے، لہذا مضامین بالکل یہ ایک ہی قسم کے مضامین ہیں۔ یہ بھی مکہ کے اسی دور میں درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی ایک تو قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا ہے، اور پھر اس میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ آخرت کا عقیدہ جو عقیدہ آخرت ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس میں بھی قصص النبیین اور انباء الرسل وہ بھی ان میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورت کو اس انداز سے ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ ہی سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں کم از کم اتنے لوگ تو ہم مکمل سورت مکمل کرنے تک اس میں پابندی کے ساتھ حاضری دیں، ایک ایک آیت اس کی ہم سمجھیں۔ تو اس کا آغاز ہم کریں گے مکمل۔ اس کی جو رکوع ہیں 7 رکوع ہیں، کل آیات اس میں 93 ہیں، 93۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے طاسین، یہ سب آپ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا اصلی مفہوم جو ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں، کس کی آیات ہیں؟ القرآن کی آیات، اور کتاب مبین واضح کتاب کی، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ سورۃ الحجر میں ہم نے پڑھا تھا، یہ الفاظ وہاں بھی آئے تھے، لیکن قرآن وہاں نکرہ استعمال ہوا تھا اور کتاب معرفہ۔ یہاں قرآن کو معرفہ لایا ہے اور کتاب کو نکرہ۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دو الفاظ جو ہیں قرآن ہے یا کتاب ہے، یا القرآن یا الکتاب ہے، یہ اس کتاب کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں۔ جہاں اس کو معرفہ لایا ہے اللہ تعالیٰ نے ال کے ساتھ، جہاں لایا القرآن جہاں کہا یا الکتاب جہاں کہا، وہاں اس سے مراد اس کا نام ہے، علم اس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں علم ہے۔ اور جہاں بغیر لام کے، یہاں لام جہاں داخل نہ ہوا ہو، نکرہ لایا ہو، تو وہاں یہ اس کی صفات ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی ایک معرفہ لایا جاتا ہے، کبھی دوسرا لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں جو ہے یہ آیات ہے، مگر کس کے؟ القرآن کی آیات ہے اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ کتاب مبین کیوں کہا گیا ہے؟
روشن کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی کوئی بھی اگر تعصب سے پاک انسان اخلاص کے طور پہ اخلاص کے ساتھ جو اس قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، جو اس کتاب مبین کا مطالعہ کرے گا، اسے بالکل بھی شک نہیں رہے گا اس بات پہ کہ آیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو شخص بھی اسے تعصب کی اینک کو توڑ کر پڑھے گا، وہ صاف صاف سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی جن یا کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کتاب مبین ہے، یہ واضح۔ ایک تو اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ صاف صاف سمجھ میں آنے والے ہیں، کسی قسم کا اس میں گنجلک پن نہیں ہے، ایسا پن نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بہتر اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر آسان لفظوں میں کوئی بات کو بتانے والا ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ بالکل مبین ہے، کتاب مبین ہے، یعنی صاف سمجھ میں آنے والی کتاب ہے اور صاف ذہن میں اترنے والی، اور یہ بتانے والی کہ میں واقعی اللہ کی کتاب ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، کسی اور کا نہیں۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ خدا یہ ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، یہ للمؤمنین مومنوں کے لیے، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم کیا سمجھتے تھے؟ یعنی ہدایت کرنے والی کتاب ہے یہ، یا خوشخبری دینے والی کتاب ہے؟ یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ہدایت ہے یہ اور خوشخبری ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ دراصل کسی چیز کی اکملیت کو، کوئی چیز کامل درجے میں کسی چیز کے اندر جو پائی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہو، جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جائے، تو پھر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی بہت حسین ہو، ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، اگر کوئی بڑا حسین ہو ہم کہتے ہیں یہ سراپا حسن ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ حسین ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو سراپا حسن ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو سراپا سخاوت ہے، یعنی سخاوت کرنے والا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ خود ہی سخاوت ہے۔ گویا کسی چیز کو اس انداز سے ہم پیش کریں کہ اس میں فلاں شخص میں یہ چیز کامل درجے کی پائی جاتی ہے، پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس میں یہ چیز یہ کرنے والی، بلکہ یہ خود یہ سراپا حسن ہے، یہ سراپا سخاوت ہے۔ یہاں بھی یہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت اس انداز کی یہ ہے کہ اس سے بڑی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ اچھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ اور ہدایت، یہی مکمل ہدایت ہے، مکمل ہدایت یہی ہے۔ وہ خدا تو یہ ہدایت کرنے والی بھی کتاب ہے، اور ہدایت ہی ہے، یہ سراپا مکمل ہدایت ہے، اور بشرا، اور یہ خوشخبری ہے، بشرا ہے، مگر کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین۔ یہاں پر یہ آگے اس کی قید لگا دی گئی ہے کہ صرف مومنوں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے مومن جو غیر مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے، تو اس میں یہ مفہوم ہے کہ اصل میں یہ فائدہ انہی کو دے گی، انہی کے لیے یہ ہدایت بنے گی جو اس پر ایمان بھی رکھتی ہیں، جنہیں پورا ایمان ہو۔ وہی جس طرح سے ہم ایک استاد کو، یا ایک اس کی مثال چھوڑیے، آپ ایک ڈاکٹر کی مثال لیجئے، کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، اگر ہمیں یقین ہی نہ ہو کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، اگر وہ ہمیں کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے یا پرہیز کے لیے کہتا ہے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس پر ہمیں کامل اعتماد ہوتا ہے، ہم برابر اسی کے مطابق دوائی کا استعمال کریں گے، برابر اسی کے مطابق پرہیز کا بھی خیال رکھیں گے، تو گویا یہ تو ہے سراپا ہدایت، یہ ہے بالکل خوشخبری، لیکن انہی کے لیے جو مانتے بھی ہوں اسے، ورنہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جائے گی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے،
اور آغاز میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہدایت ہی، ابھی ایک لفظ کو لیجیے آپ، ہدایت یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں ہم؟ ہدی للمؤمنین ہم نے کہا، ہدی للناس بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں، لوگوں کے لیے بھی، عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور ہدی للمؤمنین مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو اس وقت ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کہاں سے جاؤں گا؟ آپ یہیں سے بتا کر اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جانا، فلاں جگہ آپ کو گاڑی ملے گی، فلاں جگہ وہ اتار دے گی، وہاں سے آپ رائٹ ٹرن کرنا، پھر لیفٹ ٹرن کرنا، یہ تو فلاں جگہ آپ پہنچ جائیں گے۔ کسی کو ہاسپٹل جانا ہو، آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں یہیں سے۔ لیکن یہی سوال آپ سے آپ کی ماں کرے گی یا آپ کے والد صاحب آپ سے کریں گے، تو آپ یہاں بیٹھے بٹھائے اس کو نہیں بتائیں گے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا، نہیں، بلکہ آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے اور وہاں تک پہنچائیں گے۔ بس یہی سمجھے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے یہ، لیکن وہ یہی ہدایت ہوگی کہ اس میں بتا دیا جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن جو مومنین ہیں انہیں ہدایت ملے گی بھی ہے، ان کو اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرے گی، وہ تیار بھی ہوں گے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں گے، سنواریں گے۔ تو وہی ہے، یہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، بشارت ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی چیز، ایمان والوں کی پہلی صفت، پہلی نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے۔ پہلا تذکرہ اور پہلی چیز جو ہوتا ہے نماز، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، کیسی نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، اس کا دھیان ہم رکھیں گے۔ ایک ہوتی ہے اللہ والی نماز، ایک ہوتی ہے نفس کی نماز۔ نفس کی نماز یہ جب چاہیں گے پڑھیں گے، جب نہیں چاہیں گے نہیں پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی وقت پر پڑھیں گے کبھی وقت ٹال کر پڑھیں گے، یہ نماز نہیں ہے۔ یہ تو گویا اپنے دل کی وہ مانتا ہے، جب اس کا دل کہتا ہے تو پڑھتا ہے، جب اس کا نفس کہتا ہے تو ادا کرتا ہے نماز، نہیں تو نہیں کرتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے اللہ والی نماز، وقت ہو گیا بس سارے کام ترک کر کے نماز۔ پھر اللہ نے کہا کیسی نماز پڑھنی ہے تو بس ویسی ہی نماز، ایسا نہیں کہ نماز میں ہی ساری باتیں ہمیں یاد آ جائیں، پھر ہم جمعیاں لیں، چاہے نماز اللہ اکبر کر ایتی زامن ایتی آسن یوڑ کشن ایتی کہتا نہیں، یعنی اس میں ایک ظاہری خشوع بھی ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی دیکھنے والا کہے کہ یہ صفت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے۔ انسان کا ظاہر بھی بولنا چاہیے کہ اس کا احساس ہے کہ میں کس کے سامنے ہوں، میں کسی پتھر کے سامنے نہیں ہوں، درخت کے سامنے نہیں، بلکہ زندہ خدا کے سامنے، الحی القیوم خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ میرا کھڑا رہنے کا انداز کیا ہے، میرا چہرہ کیا بول رہا ہے، میرا جو ظاہری انداز ہے یہ کیا بول رہا ہے۔ بہرحال پہلی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، دوسری چیز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بہانے نہیں بناتے کہ ہم آتے ہیں کہ نہیں آج مشیطان قرض میں جیسے معافی قطع کرو، یعنی کسی نہ کسی طرح سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور حساب کے ساتھ۔ آپ دکاندار ہیں تو دکان کے مال کا آپ نے حساب لگانا ہے، کتنا آپ کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ سونا ہے، چاندی ہے، یا جس بھی قسم کا مال آپ کے پاس ہے، آپ نے ٹھیک ڈھنگ سے اس کا حساب کرنا ہے اور 2.5% کے حساب سے وہ ادا کرنی ہے۔ وہ کوئی زیادہ بڑی رقم اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، 2.5%۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 دیتا ہے، کہتا ہے 97,500 تمہارے ہو گئے، بس 2,500 اس سے مجھے دے دو، صرف 2.5% مجھے دینا ہوگا۔ تو یہ دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے، دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں میں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں،
اللہ پر ایمان بھی آتا ہے، اس میں رسول پر ایمان بھی آتا ہے، آخرت پہ ایمان آتا ہے، فرشتوں پہ ایمان، اس میں یہ چیزیں سب شامل تھی، لیکن آخرت کے بارے میں الگ سے پھر کہا کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے آغاز میں ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے آغاز میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہاں بھی پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ آخرت جو ہے، آخرت کو ماننا یہ کس حد تک ضروری ہے کہ انسان کو اس پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے مفادات تو وہی چھوڑ سکتا ہے جو آخرت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ گویا وہ آخرت پر ایسا ایمان رکھتا ہے کہ جیسے غیب پر نہیں بلکہ وہ ظاہر پر وہ دیکھ رہا ہو آخرت کو، اس کے سامنے جیسے جنت ہو، اس کے سامنے جیسے جہنم، اتنا یقین ہو آخرت پہ، جبھی جا کر انسان اپنے آرام کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ صبح بڑی گہری نیند ہوتی ہے، مزے کی نیند ہوتی ہے، وہی شخص اس آرام کو تج دے سکتا ہے، آرام کو قربان کر سکتا ہے جس کو آخرت پہ یقین ہو۔ ایک شخص ہے، اس کے سامنے پیسہ آ جاتا ہے جو اس کا نہیں ہے، وہ رشوت کا ہے، کمیشن کے نام پہ یا کسی چیز کا چوری کا، کسی اعتبار سے اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے، اس رقم کو ایک وہی شخص ٹھکرا سکتا ہے جسے آخرت پہ یقین ہے، ورنہ کیوں چھوڑے گا اس کے سامنے ایک رقم آ رہی۔ اسی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو اللہ کا حکم ہو، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی کڑوا ہمیں محسوس ہو، کتنا ہی اس میں ہمیں مشکل پیش آتی ہو، لیکن جب آخرت پہ یقین ہوگا تو اس کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی، بلکہ اس کے لیے وہ مشکل آسان بن جاتی۔ تو یہ تیسری صفت بیان کی گئی، پہلی چیز نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ، دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری چیز آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جنہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مزید وضاحت، جن کا آخرت پہ یقین نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زینا لہم، ہم نے مزین کیا، ہم نے آراستہ کیا، ہم نے خوبصورت بنا کر پیش کیا ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی وہ ان کو ہم نے جو کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں خبا دیے، ان کو وہ پسند آتے ہیں، اب انہی کاموں میں پھر وہ مست رہتے ہیں، گویا انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کی بن جاتی ہے بس اسی دنیا کی تعمیر، اسی دنیا کی فکر، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین لباس، بہترین کھانا، بس وہی انجوائے کرنا، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ ان اعمال کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ دکھایا کہ ہم نے خوبصورت بنا دیے ان کے لیے ان کے اعمال، اور قرآن پاک ہی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُزَيِّنَ لَهُمْ، وہاں شیطان کا لفظ استعمال ہو، شیطان نے ان کے سامنے ان اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، کبھی سبب کو ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ یہ سبب کو بتاتے ہیں، کبھی مسبب کو، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جو اس قانون کے مطابق چلے گا اس کو یہ ملے گا، گویا پھر وہ ہم نے ہی اس کے ساتھ کیا۔ ایک شخص آگ میں کود جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے اس کو راکھ بنا دیا، غلطی تو اس کو اپنی تھی، کودا وہ خود آگ میں، اب یہ آگ میں کودنا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو آگ میں کودے گا وہ راکھ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے عمل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے ایسا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک شخص غلط راستے پہ چلتا ہے، ہم اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور کہیں فرمایا وہیں پہ فرمایا اس سے پہلے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایک شخص نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی اسے آسان کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص بدی کے راستے پہ چلتا ہے، چوری کرنے نکلتا ہے چور، اس کی بھی مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، مدد تو وہی کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ فلاں چیز اختیار کریں گے اس کے سلسلے میں آپ کو اے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا یہ میں نے کیا۔ تو یہاں بھی ہم نے
کیا کیا؟ خوبصورت بنا کر، آراستہ کر کے دکھائے ہم نے ان کے اعمال، فہم یعمہون، تو وہ اندھے بن کر اسی پہ وہ بھٹکتے رہے، وہی وہ اندھے بن گئے۔ یہ اندھا پن نہیں آنکھوں کا اندھا پن، بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے۔ جس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہے۔ تو یہ وہی اندھا پن ہے، دیکھنا تو وہی دیکھنا ہے جو دل کی آنکھ دیکھے۔ یہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں، ورنہ ہماری آنکھیں پھر ویسی ہوں گی جیسے گائے بھینس کی آنکھیں، جن کو چارہ نظر آتا ہے تو کھانا ہے بس، لیکن دل کی آنکھ بتاتی ہے کہ کس راستے پہ آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور کس راستے سے آپ بچیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اور کس راستے پہ چل کر آپ کے لیے ناکامی ہوگی، یہ دل کی آنکھ ہمیں بتا دیتی ہے۔ بس یہ 5 آیت ہم کریں گے مکمل۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ کون سا عذاب؟ سوء العذاب، برا عذاب ہے ان کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں ہیں، ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارے والے۔ کون سے لوگ؟ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور جنہیں پسند آتے ہیں وہی اعمال جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ اپنے برے اعمال کو خوبصورت سمجھتے ہیں، انہی اعمال میں مست رہتے ہیں وہ۔ تو پھر وہ اندھے، ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دل کے اندھے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہوگا بدترین عذاب، برا عذاب ہوگا، اور یہی لوگ ہوں گے وہ جو اخسرون، یعنی سب سے زیادہ بڑھ کر خسارے والے، ان کو سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 آیات آج ہم نے مکمل کی، پہلی 5 آیات سورۃ النمل کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سورت کو ٹھیک انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین ثم آمین۔ السلام